علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، 2023 آج ختم ہو جائے گا، اختتامی دن ہے اور آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں۔ ویڈیو کو سکپ کے بغیر ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ دعاؤں اور خواہشات کی باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں کہ ملک پاکستان میں جو بحران ہیں ان بحرانی کیفیتوں سے پاکستان نکل جائے، آمین۔ وہ بھی آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ تو ٹو دی پوائنٹ ٹاپک پر آنے سے پہلے ایک آج صبح سویر 6:15 بجے ایک بری خبر ملی ہے۔ جلال پور سے لاہور جانے والی اے سی کوچ جو دھند کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی، موقع پر 35 اشخاص جاں بحق ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ کسی کی ڈیڈ باڈی کو اس طریقے سے نکالا گیا کہ باڈی کے بھی ٹکڑے ہو گئے اور بس کے بھی انہوں نے ٹکڑے کاٹ کر سیٹیں کاٹ کر باہر نکالا۔ دوبارہ ایک نہیں، دو دفعہ نہیں، 12 مرتبہ میں نے اپنے ولاگ میں بھی کہا ہے، اور سول سوسائٹی کے علاوہ پورے انتظامیہ، جہاں جہاں دھند ہوتی ہے، سموگ ہوتی ہے، وہاں کی انتظامیہ نے اویئرنیس دی ہے کہ مہربانی کر کے دھند میں سفر نہ کریں۔ تو یہ ایک المناک واقعہ آج پیش آیا۔ اللہ رحم کرے، اللہ سب کو اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لوائقین کو صبر و تحمل عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ 2024 کو لگنے میں باقی کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں، تو میں اپنے تمام ویور سے یہ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت شدید بحرانوں میں ہے۔ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر معاشی طور پر اور جو ہے سیاسی طور پر یہ دو بحران بہت زیادہ ہیں، حد سے زیادہ۔ دوسرا، ہر شخص کے اندر صبر و تحمل کی بجائے عدم برداشت ہے۔ کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ سیاسی کارکن ہوں یا سول سوسائٹی کے لوگ ہوں۔ تو اداروں پر بھی ایسے باتیں پھیٹ آتی ہیں، ادارے بھی ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں، یا اداروں کے خلاف بات کرنے میں کوئی عام آدمی اس کو مطلب ہیزیٹیشن نہیں فیل کرتا کہ میں کس ریاست کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں، کس ادارے کے خلاف باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ عدم برداشت بھی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھ سمیت تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے، تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ سیلف چینجنگ از کالڈ انقلاب۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو پاکستان میں تبدیلی ہوگی۔ انقلاب خود سے شروع ہوتا ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، انفرادی طور پر، پھر اجتماعی طور پر، پھر اعلیٰ سطح تک جاتا ہے انقلاب۔ اگر پاکستان میں جمہوریت والا انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہر شخص کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور اپنے اندر کے انسان کو جگانا ہوگا کہ اس کا ضمیر کہاں ہے۔ پاکستان کی خیر خواہی کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے ضرور کریں۔ بات آج کل زیادہ چل رہی ہے، نگران سیٹ اپ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور جمہوریت میں اٹھانی بھی چاہیے اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو۔ اس میں کوئی تضحیق یا کوئی ایسی بات نہیں ہے
کہ کوئی حکومت کا ایک اعلیٰ عہدیدار ہو. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی. علامہ اقبال ایئرپورٹ پر اقرار الحسن جو ایئر وائی کا سریعام ٹیم پروگرام کرتے ہیں سریعام، انہوں نے وہاں پر سٹیٹس کو کی بات کی، اور جو ویڈیو دکھائی گئی تو بقول اقرار الحسن کے بھی وہاں پر وی آئی پی پروٹوکول لینے والے لوگوں کے لیے کوئی لائن قطار نہیں ہوتی. وہ مخصوص لوگ ان کو مخصوص جگہ پر وی آئی پی جگہ پر لے کر جاتے ہیں اور خود ان کو اوبلائز کرتے ہیں. باقی لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح لائن قطاروں میں لگے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ جمہوریت تو کیا انسانی حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں. جس ملک میں انسانی حقوق پامال ہوں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت 3-4 جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، ان کی نگاہیں ہر وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس سے نیچے ہائی کورٹس پر لگی ہوئی ہیں. اور جب کسی کو کہیں سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو زندہ باد کا نعرہ، اگر وہیں سے کوئی بری خبر آتی ہے جو حق پر بھی ہو تو وہ مردہ باد کا نعرہ لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن یا عدلیہ کی طرف سے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ادارے ہیں. اگر نون لیگ کے خلاف آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کرپٹ ادارے ہیں. پی ٹی آئی کے خلاف آتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کرپٹ ادارے ہیں. اگر انہیں تینوں کے حق میں آئے تو وہ کہتے ہیں جی یہ بہت ایماندار افسران بیٹھے ہیں، ایوان بالا میں اچھے لوگ بیٹھے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، اسی طرح سعد رضوی صاحب، سب یہی باتیں کہتے ہیں. اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں سے بات نہ بان پائے تو پھر وہ ہماری قوم بھیڑ بکریوں کی طرح چل رہی ہے. پڑھے لکھے لوگ کافی سارے ہیں الحمدللہ، پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح اس سے مثال دے رہا ہوں کہ جب کسی ادارے کی طرف سے اپنے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے جو کہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے تو ہم غصے میں چلے جاتے ہیں. ہماری پارٹی جب بھی کوئی بھی پارٹی ہو تو آخر کار اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پاک آرمی، پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی کو بلایا جاتا ہے کہ آئیں ہماری مدد کریں. پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پاک آرمی کہاں کہاں آپ کے ساتھ وہ لائن آف کنٹرول کو سنبھالے، آپ کے IMF کے معاہدوں کی حفاظت فرمائے، آپ کے جو سی پیک یعنی کہ اکنامک کے ساتھ جڑے، پاکستان کے ساتھ جڑے ہر ایک کی تحفظات جو ہیں وہ دور کرنے کے لیے، ان کو تحفظ لانے کے لیے پاک آرمی کو آپ بلاتے بھی آپ ہیں خود. تو خیر اللہ رحم کرے. جس طرح جانچ پڑتال میں کافی لوگوں کے ایسے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں جن کے جیتنے کے چانس 99% تھے تقریباً میرے سورسز کے مطابق. خیر ان کو اپیل کا ایک موقع دیا گیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بھی اپیل میں کچھ لوگ چلے بھی گئے ہیں، لیکن اپیل میں بھی تقریباً وہی رد عمل دکھائی دے گا رہا ہے، نظر آ رہا ہے جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. میں بھی چند ایک فیصلے تبدیل ہو جائیں لیکن 1 یا 2% چینج ہوں گے، زیادہ نہیں ہو سکتے. تو صبح ایک بچہ ملا، اس نے کہا ایسے مذاق میں کہ جتنے لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں ان کی تعداد 2008، 13 اور 18 تینوں الیکشنوں کے مقابلہ میں تو کم ہیں، ان میں زیادہ اعتراضات لگائے گئے تھے. لیکن بچے کی بات مجھے تو یہ حد تک تو صحیح ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس وقت جو اعتراضات لگائے گئے تھے وہ من جملہ سب
جو نااہل تھے ان پر لگائے گئے تھے۔ اب جس پر اعتراضات لگائے جا رہے ہیں وہ لوگ 3 دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں، 4 دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں، اور 2018 میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں، اور وہی جو چیلنجز پہلے تھے وہی اپروول ہو چکے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ اور ایک مزے کی بات، 2 آدمی کے کاغذات قومی اسمبلی کی سیٹوں پر مسترد ہو چکے ہیں اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر منظور ہو چکے ہیں۔ اسی بات پر ایک لاجک سمجھ نہیں آتی یہ کیسے نظام چل رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانچ پڑتال کا۔ تو اس بچے نے آگے ایک بات بڑھائی اور کہا کہ انکل یہ سلیکشن تو ہو چکی ہے، میاں صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو یہ جو خرچہ ہو رہا ہے الیکشن پر، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، ان کو ضائع کرنے کے بجائے غریب عوام کو ریلیف دیا جائے۔ غریب عوام میں مہنگائی کا جو ایک طوفان کی وجہ سے پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں اس بچے کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ دعا ہے رب جلیل کی بابرکت ذات سے ملک کے اندر رہنے والے اور بیرون ملک رہنے والے تمام پاکستانیوں سے کہ ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے اندر معاشی سیاسی بحران ختم ہونے کے لیے 2024 کے شگون کو اچھا سمجھیں، دعا کریں۔ آج رات، آج کا دن، کل کی صبح جو صبح کی نوید ہے وہ اچھی ہو، اور ہمارے ملک میں 2024 خوش آئند ثابت ہو۔ ہم ہر سال یہی خواہش کرتے تو ہیں کہ 2020 اچھا ثابت ہو، 21 اچھا ثابت ہو، 22 بلکہ 23 کی تو میں نے خود پوسٹ لگائی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح، تو آج بھی مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ لیکن 23 میں جو ہم نے کچھ دیکھا یا 22 میں دیکھا، اللہ ان بحرانوں سے بچائے پاکستان کو۔ دلی دعا ہے کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ صبر و تحمل کا دامن تھامیے، اور پاکستان میں ہونے والے جنرل الیکشن میں انتہائی صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے انتظامیہ، عدلیہ، الیکشن کمیشن بھی اپنا پرزور کردار ادا کرے۔ عوام کو بھی پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی خیر و آفت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے بھی صبر و تحمل سے یہ کام لینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامل ناصر و جزاک اللہ۔